تاریخ انسانی میں ایسی بہت سی گنہگار عورتیں گزری ہیں جنہوں نے نہ صرف عام انسانوں کو گمراہ کیا بلکہ بعض تو ایسی بھی تھیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبروں کو قتل کرنے میں پیش تھیں۔ ان میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی قوم نوح شرک جیسے بڑے گناہ میں شامل تھی۔ اس قوم نے اپنے سرداروں کے بت بنا رکھے تھے، وہ ان کی عبادت اور پوجا کرتے تھے۔ یہ قوم اس قدر نافرمان تھی، وہ آپ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو کر آپ پر ظلم کرتے۔ آپ کی بیوی بھی ان کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں کے ساتھ شامل ہو کر آپ کو مجنون اور دیوانہ قرار دیتی تھی۔ واحلہ نامی اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یام کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر عذاب نازل کیا تو آپ علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا بھی اس عذاب میں برباد ہو گئے۔ دلائلہ نامی عورت کئی صدیوں سے بے وفائی اور دغا بازی کے حوالے سے مشہور ہے۔ دلائلہ کا ذکر قرآن مجید اور بائبل میں ملتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم عمالقہ کی محکوم بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت ہی طاقتور لڑکے کو پیدا کیا جس کا نام سمسن تھا۔ وہ طاقت کے حوالے سے اس قدر مضبوط تھا کہ وہ اکیلا کئی ہزاروں کے برابر تھا۔ قوم عمالقہ سمسن کی طاقت پر قابو نہ پا سکی تو انہوں نے ایک دن ایک چال چلی۔ انہوں نے اپنی قوم کی ایک لڑکی جس کا نام دلائلہ تھا، انہوں نے اس لڑکی کو سمسن کی طاقت کا راز جاننے کے لیے بھیجا۔ سمسن اس لڑکی کو دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ اس کی محبت میں ایسا پاگل ہوا، اس نے اپنی طاقت اور صلاحیت کا راز بتا دیا۔ سمسن نے بتایا اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بالوں میں ہے۔ دلائلہ نے موقع ملتے ہی اس کے بال کاٹ دیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی قوم عمالقہ کو بھی اطلاع بھجوا دی۔ قوم عمالقہ نے سمسن پر حملہ کر دیا اور اس کو گرفتار کر لیا۔ قوم عمالقہ جشن میں مصروف ہی تھی کہ سمسن نے خدا سے معافی مانگی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ خدا نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کو دوبارہ طاقت عطا کر دی۔ سمسن ایک ستون کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ اس نے اس ستون کے ساتھ سارا محل ہی نیچے گرا دیا، جس کے نتیجے میں قوم عمالقہ کے بہت سارے لوگ قتل ہو گئے۔ نمبر 3، جائز یبل۔ جائز یبل لبنان کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ وہ انتہا کی بت پرست عورت تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ پوری قوم کو بت پرستی میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ ایک دن قوم کے نیک بندے یرمیاہ علیہ السلام نے جائز یبل اور اس کے شوہر کو کہا کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تم بت پرستی چھوڑ دو، اس میں تمہارا اور تمہاری قوم کا ہی بھلا ہے۔ اس بدبخت عورت نے نیزے کا ایسا وار کیا
کہ وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام نے اس ظالم عورت کو بد دعا دی کہ ایک دن تمہارے خوبصورت جسم کو کتے نوچ لیں گے۔ کچھ عرصہ بعد ہی قبائلی علاقے کے وحشیوں نے اس قوم پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں جائزیبل زخمی ہو گئی، یہاں تک کہ جنگلی کتوں نے اسے نوچ ڈالا۔ نمبر 4، عطالیہ۔ عطالیہ جائزیبل ہی کی بیٹی تھیں۔ یہ بھی شرک اور کفر میں مبتلا تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا اور شرک سے منع کیا۔ عطالیہ نے کفر کو چھوڑ دیا، لیکن کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ یہ واپس بت پرستی اور کفر کرنے لگ گئی۔ ملکہ عطالیہ کو تاج پہنا دیا گیا۔ وہ ظلم کی ہر حد عبور کرنے لگ گئی۔ اس نے اپنے عزیز رشتہ داروں یہاں تک کہ اپنے پوتوں کو بھی قتل کروا دیا۔ اس نے طاقت کے نشے میں مست ہو کر اپنی قوم پر بھی بڑا ظلم کیا۔ عطالیہ کا ذکر بائبل میں نہایت ہی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ اپنی قوم کے ہاتھوں ہی ماری گئی۔ نمبر 5، جمیل۔ جمیل کا اصل نام عروہ بنت حرب تھا۔ یہ ابو لہب کی بیوی تھی۔ قرآن مجید میں ابو لہب اور اس کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشرکانہ رویہ ہے۔ یہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ جب سورۃ لہب نازل ہوئی تو جمیل غصہ سے بے قابو ہو گئی اور ایک بڑا پتھر اٹھا کر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ بدبخت ترین عورت ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ نمبر 6، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پر اپنے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا تاکہ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کی اصلاح کر سکیں، کیونکہ یہ قوم ایسے گناہ میں مبتلا تھی جو اس سے پہلے وجود میں نہ تھا۔ اس قوم میں ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی بجائے دوسرے مرد کے ساتھ تعلق قائم کرتا۔ یہ ایسا گناہ تھا جو اس سے پہلے کسی قوم میں نہ تھا۔ اس قوم کے سارے مرد آپس میں تعلقات قائم کرتے اور اسی طرح عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام واحلہ تھا، وہ بھی اس گناہ میں شامل تھی۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی تمام باتیں کافروں کو جا کر بتاتی اور کافروں کا ساتھ دیتی۔ جب فرشتے نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر اترے تو آپ علیہ السلام کی بیوی نے کافروں کو جا کر سب کچھ بتا دیا۔ کافروں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس کے بعد خدا نے اس قوم پر عذاب نازل کیا جس میں آپ کی بیوی بھی برباد ہو گئی۔ لائک اینڈ سبسکرائب بھٹی وائس۔